بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ وادی پنجشیر کے کمانڈر احمد مسعود طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی تیاری کرنے لگے ہیں۔ طالبان مخالف کے گڑھ وادی پنجشیر میں پہلی مرتبہ قبضہ حاصل کرنے کے لیے تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں، جبکہ احمد مسعود عالمی برادری کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے وہ ہتھیار ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا ہے کہ احمد مسعود کے سینئر مشیر نے اخبار کو بتایا ہے کہ وسائل اور عالمی حمایت کی کمی کے باعث وادی پنجشیر میں احمد مسعود کے سینکڑوں جنگجو طالبان سے جنگ بندی پر مائل ہیں۔ احمد مسعود کے مشیر نے اخبار کو بتایا کہ پنجشیر طالبان سے نہیں لڑ سکتا، یہ 1980 کی دہائی نہیں ہے، اس وقت طالبان کی فورسز ملک بھر میں غالب آ چکی ہیں۔ دوسری جانب طالبان قیادت کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی جنگ کی بجائے مذاکرات کو ترجیح دیں گے، لیکن تیاری مکمل کر لی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لڑائی کی بجائے مذاکرات سے وادی پنجشیر کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس سے پہلے وادی پنجشیر کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں طالبان وادی پنجشیر کی جانب روانہ کر دیے گئے تھے، جبکہ طالبان نے احمد مسعود کو وادی پنجشیر حوالے کرنے کے لیے چند گھنٹوں کی مہلت دی ہے۔ احمد مسعود کا کہنا تھا کہ سوویت یونین کا مقابلہ کیا اور طالبان کا مقابلہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اگر طالبان مذاکرات سے انکار کرتے ہیں تو لڑائی ناگزیر ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جغرافیہ اور محل وقوع کے اعتبار سے پورا افغانستان ایک مشکل جگہ ہے، لیکن پنجشیر پورے ملک کا ایک پیچیدہ صوبہ ہے، جہاں سڑکوں کا نظام نہ ہونے کے برابر اور پورا خطہ پہاڑوں میں گرا ہوا ہے۔ وادی پنجشیر کو اس کا محل وقوع دفاعی اعتبار سے مضبوط بناتا ہے۔ وادی تک رسائی صرف دریائے پنجشیر کے ساتھ ایک تنگ راستے سے ممکن ہے۔ وادی مشہور ہندو کش پہاڑی سلسلے کے ساتھ واقع ہے، جبکہ دریائے پنجشیر افغانستان کے اہم دریاؤں میں سے ایک ہے۔ پنجشیر اوسطاً سطح سمندر سے 2200 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، جبکہ اس کے بعض مقامات سطح سمندر سے 6000 میٹر کی بلندی پر بھی ہیں۔ طالبان نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان میں اپنی موجودگی کو اگلے ہفتے سے آگے بڑھا دیا تو اس کے رزلٹ بھگتنا ہوں گے۔ اگر امریکہ یا برطانیہ انخلا جاری رکھنے کے لیے اضافی وقت مانگتے ہیں تو اس کا جواب نہیں ہے یا پھر اس کے رزلٹ ہوں گے۔ انخلا کی تاریخ میں توسیع نہیں کریں گے۔ دوسری جانب برطانیہ نے کہا ہے کہ امریکہ پر G7 اجلاس میں افغانستان سے مغربی شہریوں اور افغان ساتھیوں کے انخلا کی تاریخ میں توسیع پر زور دیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ 31 اگست افغانستان سے انخلا مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے کہ ہمیں اس میں توسیع نہیں کرنی پڑے گی۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ کابل سے ہزاروں افراد کا انخلا مشکل اور تکلیف دہ ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ تخریب کار صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور یہ ابھی ایک خطرناک کھیل اور آپریشن ہے۔ موٹاپے سے نجات حاصل کرنا جان جوکھوں کا کام ہے، تاہم اب سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں موٹاپے اور شادی کے درمیان ایسا دلچسپ تعلق دریافت کر لیا ہے کہ آپ صرف شادی کر کے موٹاپے سے نجات پا سکتے ہیں۔ اس تحقیق میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے 200 سے اوپر لڑکے لڑکیوں پر تجربات کیے جو عمر کی 20 کی دہائی میں تھے۔ اس تحقیق کے نتائج میں معلوم ہوا کہ شادی کرنے سے لوگوں کو موٹاپے سے نجات حاصل کرنے کی ترغیب ملتی ہے اور ان کے وزن میں شادی کے چند ماہ کے اندر ہی واضح کمی ہو جاتی ہے۔ بلکہ دوستو، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ شادی کے بعد موٹاپے میں کمی نہیں بلکہ موٹاپا بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ شادی مرد و خواتین کے رویوں میں مثبت تبدیلیاں لاتی ہیں۔ وہ زیادہ صحت مندانہ خوراک کی طرف راغب ہوتے ہیں اور مرد کو شریک حیات کی سپورٹ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔
لیکن دوستو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شریک حیات کی سپورٹ سے نہیں بلکہ اس کے خوف سے بھی آدمی پتلا ہو سکتا ہے۔ بہرحال دوستو، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شادی شدہ لوگوں کا طرز زندگی ایسا ہو جاتا ہے کہ موٹاپا ان سے دور رہتا ہے۔ آپ کسی سے بھی سوال پوچھیں کہ کپڑے کتنے دن میں دھونے چاہیے تو ایک ہی جواب ملے گا کہ جب گندے ہو جائیں تب۔ تاہم اب ماہرین نے اس سوال کا حتمی جواب دے دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاں تک بات زیر جاموں کی ہے تو انہیں ایک بار پہننے کے بعد دھو لینا چاہیے۔ یہ ایک سے زائد بار نہیں پہننی چاہیے۔ جینز کی پینٹ کو 6 سے 7 بار پہننے کے بعد دھو لینا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق سویٹر اور جرسی وغیرہ کو 5 سے 7 بار پہننے کے بعد اور ٹی شرٹ کو 1 سے 2 بار پہننے کے بعد دھو لینا چاہیے، کیونکہ یہ براہ راست آپ کے جسم کے ساتھ مس ہوتی ہے اور بہت جلدی جراثیم زدہ ہو جاتی ہے۔ جم اور یوگا کے لیے پہننے والے ملبوسات بھی 1 سے 3 بار پہننے کے بعد دھو لینے چاہیے، کیونکہ ورزش کے دوران پسینہ آتا ہے۔ جیکٹ اور کوٹ وغیرہ کو سیزن میں 1 یا 2 بار دھونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاجامے اور سوتے وقت پہننے والے ملبوسات کو بھی ہمیں 3 سے 4 بار پہننے کے بعد دھو لینا چاہیے۔ بھاپ یا سٹیم کے ذریعے نہ صرف مختلف جلدی بیماریوں سے نجات حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ طریقہ کار چہرے کی تازگی، نکھار اور قدرتی کشش کو برقرار رکھنے کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں یونان اور روم کے لوگ اپنے چہرے اور جسم کی تازگی کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدگی سے پورے جسم پر بھاپ لیا کرتے تھے۔ یہ قدرتی خوبصورتی قائم رکھنے کا ایک انتہائی سستا طریقہ ہے۔ یہ عمل گھر میں صرف ایک پیالے اور تولیے کی مدد سے بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس سے چہرے کے بند مسام کھل جاتے ہیں اور ساتھ ہی گرد و غبار اور دھول مٹی کا بھی صفایا ہو جاتا ہے۔ بھاپ کا عمل جلد کی تمام اقسام کے لیے موضوع خیال کیا جاتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار بھاپ لینا بھی کافی سمجھا جاتا ہے۔ بھاپ لینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنا منہ کسی اچھے سے صابن سے اچھی طرح دھو لیں، اس کے بعد ایک برتن میں پانی ابال لیں۔ چہرے کی بھاپ کے لیے پانی کا ٹیمپریچر 110 ڈگری بہترین خیال کیا جاتا ہے۔ اس پانی میں آپ تلسی کے پتے، نیم، پودینہ یا لیموں کے پتے وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے پسندیدہ تیل کے چند قطرے بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اب ابلتے ہوئے پانی کو کسی دوسرے برتن میں ڈالیں۔ اور ایک آرام دہ یا اونچی میز پر رکھ دیں۔ ایک موٹا اور بڑا تولیہ لے کر اپنے سر اور چہرے کو اس پیالے کے اوپر ذرا فاصلے سے رکھ کر ڈھک لیں۔ کم از کم 10 سے 15 منٹ تک بھاپ آپ کے چہرے تک پہنچنی چاہیے۔ اس دوران اگر آپ کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد چہرے سے تولیہ ہٹا کر سانس بھی لے سکتے ہیں۔ اس سے بھاپ لینے کا عمل متاثر نہیں ہوگا۔ 15 منٹ کے بعد سٹیم لینے کے عمل کو ختم کر دیں اور اس کے بعد آئس کیوب سے اپنے چہرے کو ہلکے ہلکے مساج کریں۔ اس سے جلد کا ٹیمپریچر معمول پر آ جائے گا۔ بھاپ لینے کا دورانیہ 10 سے 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ سٹیم کی زیادتی بھی چہرے کو نقصان دیتی ہے، بلکہ چہرے پر قبل از وقت جھریاں بھی پڑنے کا خدشہ رہتا ہے۔ ذہنی تناؤ آج کے دور میں ہر شخص کو ہی اپنا شکار بناتا ہے اور اس کا غلبہ ہونے کی صورت میں انسان خود کو کم ہمت، تاہم اس سے بچاؤ ایسا مشکل بھی نہیں۔ کچھ چند حیرت انگیز طریقوں کو استعمال کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے جادوئی اثرات کو دیکھ کر حیران ہی رہ جائیں۔ پہلا طریقہ اپنے ہاتھوں کو نیم گرم پانی میں ڈبونا ہے، جس سے اعصابی نظام کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ چیخنا بھی تناؤ کو کم کرتا ہے۔ سلاد کے پتے کو چبانا، طبی سائنس کے مطابق چبانا تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون کو نارمل سطح پہ لاتا ہے۔ اس حوالے سے چنگم بھی اہم ہے، تاہم اس کے مقابلے میں سلاد پتے کو چبانا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ سلاد پتے میں ایک کیمیکل پیگنین موجود ہوتا ہے جو عام طور پر ذہنی تناؤ اور بے خوابی کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تناؤ ہمارے دماغ کے بائیں حصے کو زیادہ متاثر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں تخلیقی خیالات متاثر ہوتے ہیں۔ اگر دماغ کے دائیں حصے کے تخلیقی حصے کو استعمال کیا جائے تو صورتحال میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے قلم اٹھا کر کاغذ پہ تصاویر بنانا زیادہ بہترین طریقہ کار ثابت ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کوئی بہت اچھی ڈرائنگ کریں، بس جو ذہن میں آئے اسے بنا ڈالیں، جس سے تناؤ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا۔
تناؤ کی حالت میں کھانے کی خواہش پیدا ہونے لگتی ہے تو اس موقع پر بلا سوچے سمجھے کھا کر موٹاپے کو دعوت دینے کی بجائے اپنے ہونٹوں کو انگلیوں سے چھونا بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے، یا ان پر زبان پھیر کر دیکھیے، کیونکہ خشک ہونٹ بھی اکثر تناؤ بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ پیروں کو جوتوں سے آزاد کر کے انہیں زمین پر چھونے کا موقع دیں۔ ننگے پیر زمین کو چھونے کا احساس بظاہر تو چھوٹی سی سرگرمی ہے، مگر یہ تناؤ کو خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خود کو گلے لگا لینا، تنہا ہونے یا پرسکون ہونے کی ضرورت کے موقع پر اپنے ہی بازوؤں سے خود کو پکڑ لینا، اس سے تناؤ کی کیفیت میں کمی ہونے لگتی ہے اور دماغ میں ایک کیمیکل آکسیٹوکین خارج ہوتا ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور آخر میں دوستو، ماسٹر طریقہ تلاوت کو سننا۔ اچھی آواز والی تلاوت کو سنتے ہوئے تناؤ کو دور بھگانے کا ایک بہترین مؤثر نسخہ ہے۔ بے شک اس کو فوراً آزما لیں، اس کی 100% گارنٹی ہے اور بہت سو کا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔